اس نے 1 گھنٹے کی شارٹ لیو لی تھی۔ دوپٹہ ذرا سلیقے سے اوڑھ کر اس نے اپنا شولڈر بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ گیٹ تک آتے آتے اس نے اپنا سیل نکال کر ایک بار پھر اس ایڈریس کو دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا جو قریب ہی تھا۔ وہ پیدل چلتی ہوئی وہاں تک آ گئی۔ کدھر ہو؟ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے ٹیکسٹ کیا تھا، تمہارے بالکل پیچھے۔ جوابی ٹیکسٹ فوراً ہی آ گیا۔ سارا ایک دم پلٹی۔ وہ عین اس کے سامنے کھڑا تھا، بلیک پینٹ کے ساتھ آف وائٹ چیک والی شرٹ پہنے، گلے میں ٹائی لٹکائے، شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کیے، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اپنی سیاہ آنکھوں سے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ سارا ذرا سی پھسل ہوئی تھی، گال گلابی رنگ سے رنگے گئے، ماتھے پر پسینے کی چند ایک ننھے ننھے قطرے ابھر آئے، لب کپ کپا سے گئے۔ بے ساختہ اس نے نظریں جھکائی تھی۔ کیسی ہو سارا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، سارا نے اپنی مکروتی انگلیوں سے چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ آؤ، اس نے سارا کے لیے کرسی کھینچی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ صرف جوس، سارا نے کہا۔ اس نے جوس منگوا لیا۔ تمہیں کوئی ڈر ہے کیا؟ چند لمحوں بعد سارا نے پوچھا۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ چہرہ جو چھپایا ہوا ہے، وہ بولی۔ اس نے ہنستے ہوئے سر جھکایا تھا۔ وہ کیا ہے نا، تمہارے شور سے بہت ڈرتا ہوں میں، تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر کہیں میرا سر ہی نہ پھاڑ دے۔ اگر اتنا ہی ڈرتے ہو تو پھر یہاں کیوں بلایا مجھے؟ اپنے آفس میں بلوا لیتے، سارا نے کہا۔ تم آ جاتی؟ اس نے پوچھا تھا۔ پہلے کب نہیں آئی؟ وہ بس سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ سارا نے جوس کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ سارا، اس نے کچھ دیر بعد اسے پکارا تھا۔ سارا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی اسٹل لو یو، وہ سارا کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اسے فوٹ ریس میں ڈنر پر لے کر آیا تھا۔ پلیز، حسن نے اس کے لیے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ بس ایک بھرپور نظر اسے دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کھانا آرڈر کیا تھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ بالکل ویسا ہی تھا، بس ایک ہی نگاہ میں تسخیر کر لینے والا۔ فون کلر کے 3 پیس میں ملبوس وہ عین اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حسن اس کی نگاہوں کا ارتکاز جان گیا۔ اتنے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کیوں آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے ملنے آیا ہوں، حسن نے کہا۔ اور میں کون ہوں؟ وہ بولی۔ میری محبت، سابقہ، حالیہ اور آئندہ، حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جس کے ساتھ تم پچھلے 5 سالوں سے رہ رہے ہو وہ کون ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ اسے ڈسکس کرنا کتنا ضروری ہے؟ حسن نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ وہ تمہاری بیوی ہے حسن، تمہارے بچوں کی ماں، کچھ دیر بعد بولی تو لہجہ انتہائی دھیما تھا۔ سنو، حسن نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جانتی ہو اس لمحے میرے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ حسن بولا۔ اس کی نظریں استفہامیہ ہو گئیں۔ میرون رنگ کا سوٹ پہنے وہ ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی، جس کا ریشمی دوپٹہ اس کے شانوں پر دھرا ہے، جس کے کالے سیاہ بالوں کی لٹیں اس کے حسین چہرے پر جا بجا اڑ رہی ہیں اور وہ انہیں بار بار اپنے کانوں کے پیچھے اڑس رہی ہے۔ حسن اس کی آنکھوں میں دیکھتا مخمور سے لہجے میں کہتا چلا گیا۔ اس کے گال ایک دم گلابی ہوئے تھے۔ حسن کی بے بات نگاہوں سے پزل ہوتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا، اور جس کے مومی شہد جیسے لبوں پر کپکپاہٹ سی طاری ہے، جس کی انتہائی خوبصورت آنکھیں مسلسل مجھے دیکھنے کی تمنا کر رہی ہیں، جو اس لمحے حیا سے سرخ ہو کر سیدھی میرے دل میں اتر رہی ہے، وہ ہے میرے لیے سب سے زیادہ اہم۔ حسن کے ہاتھوں نے اس کی مخروطی انگلیوں کو قابو کیا تھا۔
وہ بس سر جھکا کر رہ گئے۔ ڈنر سے واپسی پر وہ اسے گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ گھر والے شک تو نہیں کریں گے؟ حسن نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روک دی۔ گلی سنسان ہی تھی۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ حسن نے عین اسی وقت اس کی کلائی تھامی تھی۔ وہ رک گئی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ آئی لو یو، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو میں پچھلے کئی سالوں سے سن رہی ہوں، وہ بولی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، حسن تڑپ گیا۔ یہ جھوٹ ہی ہے حسن کمال، اگر یہ سچ ہوتا تو آج تم میرے ہوتے۔ حسن کو لگا جیسے اس کی آواز میں نمی سے گل گئی ہو۔ ہر بار تم بیوی سے ٹھوکر کھا کر ہی میری طرف پلٹ آتے ہو، ہر بار میرا ہاتھ پکڑ کر یہی جھوٹ کہتے ہو، اور میں ہر بار تمہارے فریب میں آ جاتی ہوں۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا حسن، اب بھی ایسے ہی تم یہ محبت والا جھوٹ بولتے بولتے ایک دن پھر کہیں گم ہو جاؤ گے۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں کے کٹورے لبالب بھر گئے تھے۔ حسن کا دل جیسے کسی کی مٹھی میں آ گیا۔ اس نے یک لگ اس کی کلائی اپنی طرف کھینچی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے حسن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس کے گلے لگنے سے بچایا۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے حسن نے اس کی آنکھوں کے گوشوں میں چمکتے قطرے چن لیے۔ وہ شہد جیسے مٹھاس والی مومی لب حسن سے بس چند انچ کی دوری پر تھے۔ اپنے سینے پر رکھی اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے سفر کرتی ہوئی حسن کے چہرے پر آ رکیں۔ لیکن جانتے ہو اس لمحے میرے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ تمہارا یہ جھوٹ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ بولی اور حسن کا سارا ضبط کھو گیا۔ دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر حسن نے ان شہد لبوں کو بڑی نرمی سے اپنے لبوں کی گرفت میں لیا تھا۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ان کی مٹھاس اپنے حلق میں اتارتا چلا گیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ سیل کان سے لگائے کمرے میں داخل ہوئی۔ سونیا نے دونوں بچوں کو سلا دیا تھا، لیکن خود ابھی تک جاگ رہے تھے۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کال کٹ کی تھی۔ سونیا نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ یوں ہی گنگناتے ہوئے وہ سیل چارجنگ پر لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سارا، سونیا اس سے بس 2 سال ہی چھوٹی تھی۔ ہاں، سارا نے کہا۔ یہ جو تم کر رہی ہو اسے بھلا کیا کہتے ہیں؟ سونیا نے پوچھا۔ سارا چونک گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ بولی۔ بے وفائی، سونیا نے کہا۔ کس سے بے وفائی؟ اس شخص سے جس نے آدھی رات کو مجھے گھر سے نکال باہر کیا اور پھر پلٹ کر پوچھا بھی نہیں، جسے یاد بھی نہیں کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔ سارا پھٹ پڑی۔ یہ سب کہہ کر تم خود کو قطعی جسٹیفائی نہیں کر سکتی، سونیا نے کہا۔ مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، سارا ہٹ درمی سے کہتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ لیکن سونیا نے اگلی صبح ہی یہ بات جمیلہ کے کانوں میں انڈیل دی تھی۔ امی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہیں اس ریسٹورنٹ میں۔ پتہ نہیں کون تھا وہ، سونیا نے کہا۔ جمیلہ اس کی بات سن کر ہک دک تھی۔ سارا ایسی تو نہیں تھی؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی، آپ کو یاد ہے جب آپی انس کی پیدائش پر یہاں آئی تھی؟ تب بھی ان کی حرکتیں اتنی ہی مشکوک تھیں۔ بے شک تب کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، لیکن میں اور ساحر بھائی 100% پر یقین تھے کہ تب بھی ان کا کسی سے چکر چل رہا تھا، سونیا کہتی چلی گئی۔ اگر اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا تو شادی سے پہلے بتا دیتی، اسی سے شادی کروا لیتی، جمیلہ پریشانی سے بولی۔ کیا خبر امی، ان کا چکر شادی کے بعد چلا ہو؟ سونیا ان کے قریب ہوئی تھی۔ امی کیا خبر حسن بھائی سے آئے روز اسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہو؟ آخر کون سا شوہر برداشت کرتا ہے بیوی کی بے وفائی؟ سونیا نے کہا۔ سونیا بکواس بند کر لے، جمیلہ ہول ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن بات چھپنے والی تو تھی نہیں۔ اس دن بھی سارا رات 10 بجے گھر آئی تھی۔ شولڈر بیگ کندھے پر لٹکائے وہ بڑے خوشگوار موڈ میں اندر داخل ہوئی تھی اور ایک دم ہی ٹھٹک گئے۔ جمیلہ، ساحر اور سونیا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سارا کی مسکراہٹ یک لگ غائب ہو گئی۔
کہاں سے آ رہی ہو؟ ساحر نے پوچھا۔ انڈسٹری سے، سائرہ نے جواب دیا۔ انڈسٹری سے تم 2 بجے کی فارغ ہوئی ہو، وہ بولا۔ ایک دوست سے ملنے چلی گئی تھی، اس نے کھانے پر روک لیا۔ سارا، ساحر آگے کو آیا۔ میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں مونل میں ڈنر کرتے اور خوش گپیاں اڑاتے۔ ساحر کی آواز اونچی ہو گئی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں اندھا نہیں ہوں، سمجھی؟ کون تھا وہ؟ کوئی بھی نہیں تھا، ساحرہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی تھی جب ساحر نے اس کا بازو جکڑ لیا۔ جمیلہ لرز کر رہ گئی تھی۔ سارا، 5 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، 2 بچے ہیں تمہارے، اور تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے، فوت نہیں ہو گیا جو یوں سر عام بے حیائی کرتی پھر رہی ہو۔ وہ گرج کر بولا تھا۔ سارا، کون ہے وہ؟ جمیلہ کھڑی ہو گئی۔ اگر کوئی تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا، اسی سے شادی کروا لیتی، جمیلہ نے کہا۔ امی، ایسا کچھ نہیں ہے، سائرہ بولی۔ امی، یہ سراسر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے اس کے ساتھ ڈنر کرتے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تھی یہ۔ چہرہ بھلے ہی چھپایا ہوا تھا، لیکن میں کیا بچہ ہوں، مجھے پہچان نہیں ہے اس کی، ساحر نے کہا۔ جب دیکھ لیا تھا تو وہیں کیوں نہیں پکڑ لیا، سائرہ بولی۔ تم خدا کا شکر کرو کہ تمہیں وہیں نہیں پکڑ لیا، پکڑ لیتا تو یوں میرے سامنے کھڑے ہو کر یوں بکواس نہ کر رہی ہوتی تو۔ سارا، کیا چاہتی ہے تو؟ جمیلہ نے پوچھا۔ امی، میں کچھ نہیں چاہتی، وہ کہہ کر اوپر چلی گئی۔ امی، حالات دیکھیں اس کے، یقین کریں حسن نے ایویں اسے گھر سے نہیں نکالا، اسے پتہ چل گیا ہوگا اس کے کرتوتوں کا، کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول کر گئی ہے، حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے اسے بے حیائی کرتے۔ وہ الو کا پٹھا بھی بغیرت ہی ہے جو اسے لینے نہیں آ رہا۔ ساحر گرجے برسے جا رہا تھا۔ حسن، بات سن میری۔ وہ خوشبوؤں سے آراستہ اپنے کمرے سے نکلا تھا جب پروین نے اسے آواز دے ڈالی۔ امی، مجھے ایک بہت ضروری کام۔ پروین نے اس کی بات کاٹ دی۔ بھاڑ میں گئے تیرے بہت ضروری کام، ادھر دفع ہو میرے پاس، وہ بولی۔ حسن بادل نخواستہ ان کے قریب آ گیا۔ آج اتوار تھا، سبھی گھر پر تھے۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں تیری بیوی کو گھر سے گئے ہوئے، اسے واپس نہیں لے کر آنا؟ پروین نے پوچھا۔ امی، اسے چپ چاپ وہاں بیٹھا رہنے دیں، اپنی مرضی سے گئی ہے وہ، اپنی مرضی سے ہی آ جائے گی، حسن نے کہا۔ تو نے نکالا ہے اسے آدھی رات کو؟ پروین تڑپ گئی۔ میں نے نہیں نکالا، اسے خود بہت شوق ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر گھر سے نکل جانے کا، ہر بار یہی کرتی ہے وہ، ذرا سی لڑی اور چلو جی میں جا رہی ہوں۔ میں نے کیا ہاتھ پکڑ کر نکالا تھا اسے، خود ہی نکلی تھی اپنی مرضی سے، وہ کہتا چلا گیا۔ کوئی شرم کر حسن، تو اسے کہے کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور وہ دفع بھی نہ ہو، اس کی عزت نفس نہیں ہے کیا؟ کمال صاحب بھی وہیں تھے۔ تو میں بغیرت ہوں جو اس کے منہ سے اپنی نسل پر لن ترانیاں سنتا رہوں؟ دن بھر کا سارا غصہ بچوں پر نکالنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا، وہ بولا۔ حسن، مجھے اس ساری بکواس کا کچھ نہیں پتا، مجھے بس یہ بتا کہ اسے لینے کب جانا ہے، پروین نے کہا۔ میں نے تو نہیں جانا، ہر بار میں ہی بغیرتوں کی طرح اس کی ماں اور بھائیوں کی گالیاں کیوں سنوں؟ اس بار وہ خود ہی آئے گی، حسن نے کہا۔ چل پھر بیٹھا رہ، ایسے تو نہیں آنے والی وہ، پروین نے کہا۔ تو نہ آئے، یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ وہ اسے گاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر بولی۔ ڈیٹ پر، حاشر دھیرے سے بولا۔ حسن ٹھٹک گیا۔ کیا بولا؟ وہ پلٹ کر واپس آیا تھا۔ یہی کہ یوں خوشبوؤں میں نہا کر حسن کمال ڈیٹ پر ہی جا رہے ہوں گے، وہ بولا۔ پروین کے کان کھڑے ہو گئے۔ ڈیٹ؟ وہ آخر کو پڑھے لکھے لڑکوں کی ماں تھی۔ بکواس بند کر لے، حسن کو تاؤ آ گیا۔ بکواس نہیں ہے یہ، آنکھوں دیکھے ثبوت ہیں میرے پاس، پچھلے 5 سالوں میں تو کبھی نہ چھت پر چڑھ کر لیٹے آپ،
اب 10 दिनों से कोठा प्यारा हो गया है आपको? मैंने खुद अपने गुनहगार कानों से सुनी है आपकी वो मीठी मीठी सरगोशियाँ। हाशिर कहता चला गया। हसन की रगें तन गईं। परसों शायद आप किसी के साथ एम्पोरियम भी गए थे ना हसन भाई? भाभी तो नहीं थी वो। हाजिम भी बोल पड़ा। साले, तू वहाँ क्या कर रहा था? हसन से बात ना बन पड़ी। इसे छोड़, ये बता तू वहाँ क्या कर रहा था? कौन थी तेरे साथ? परवीन फट पड़ी। अम्मी कोई नहीं थी। हसन गड़बड़ा गया। तो फिर बीवी को लेने क्यों नहीं जाता? इन्होंने इसका बाजू झंझोड़ डाला। अम्मी, मैंने नहीं जाना वहाँ। मुझसे नहीं सुनी जाती इस साले की लन तरानियाँ। हसन दहाड़ कर बोला। और ख़बरदार जो मेरी जासूसी की तो। वह हाशिर को उंगली दिखाकर गाड़ी निकाल ले गया था। अम्मी, हर बार जब भाभी मैके जाती हैं तो ये इसी तरह छट पड़ते हैं। हर बार इनके पीछे यूं ही अय्याशियाँ करते हैं। याद है जब भाभी पहली बार मैके गई थी, तब भी इन्होंने यही सब किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था इन्हें किसी लड़की के साथ घूमते हुए। बड़े मज़े से बाइक पर अपने पीछे बिठाकर घूमते फिरते थे। हाशिर अगली पिछली सारी खोल रहा था। अम्मी, हाशिर बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। तब मैंने और हाजिम ने हसन भाई का मोबाइल भी चेक किया था। पूरे दिन की इतनी लंबी लंबी चैट थी और इतनी रोमांटिक। पूरे 10 दिन भाभी मैके में रहीं और पूरे 10 दिन हसन भाइयों ने धुआंधार चक्कर चलाया। हम ना कौन सा कम थे। परवीन की तो आंखें फैल गई। कमाल साहब भी शिशिर रह गए। हसन का चक्कर चल रहा है किसी से? इन्हें यकीन नहीं हो रहा था। मुझे तो लगता है अम्मी के हसन भाई ने अभी तक सारा भाभी को दिली तौर पर कबूल ही नहीं किया। तभी तो आए रोज़ का झगड़ा किए रखते हैं। खुदा जाने जब वो यहाँ होती हैं तब भी इनसे बेवफाई करते हों। आखिर को बीवी हैं वो, इनसे इन्हें क्या पता नहीं चलता होगा। और जब वो मैके चली जाती हैं तब इन्हें खुली छुट्टी मिल जाती है। हाजिम ने कहा। अम्मी, तभी तो भाई सारा भाभी को लेने नहीं जा रहे। वो इन्हें लाना ही नहीं चाहते। एवें इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हाशिर ने कहा। परवीन दम बखूद बैठी थी। अब भी रातों को देर तक मैसेज करते रहते हैं, घंटों काल मिलाए रखते हैं। अगले दिन किसी को साथ लिए एम्पोरियम घूम रहे थे। मैं ज़रा दूर था इसलिए पता नहीं चल सका कि कौन थी। हाशिर भी इन्हें फुट रेस्ट में किसी के साथ डिनर करते देखा है। अब भी पक्का ये इसी के साथ छुट्टी मनाने गए हैं। अम्मी, साहिर क्यों ना बातें करे आखिर? हासिम को हसन पर शदीद गुस्सा आ रहा था। आ लेने दो ज़रा इस लड़के को। सुबह ही ये मेरे साथ अपने ससुराल ना गया तो मेरा नाम भी परवीन नहीं। वो डट कर बोले थे। जारी है बकिया अगले पार्ट में। तमाम पार्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय भी बताएं ये नॉवेल आपको कैसा लग रहा है।